اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 سے سٹارٹ کریں گے۔ 50 آیات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اور اس جب وعدنا لیا ہم نے وعدہ موسیٰ سے 40 لیلتاً رات، ثم پھر اتخذا پکڑ لیا تم نے بنا لیا العجلہ گائے کا بچہ، من سے بعدی اس کے بعد، وانتم اور تم ظالمون ظالم تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ سے 40 راتوں کا، اور پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد، اور پھر تم ظالموں میں سے ہو گئے۔ ان دو آیات کے اندر آیت نمبر 51 اور 52، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم جو بنی اسرائیل کی قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے انعامات تھے ان کے بارے میں پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا۔ 50 آیات تک ہم نے پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اپنے انعامات کیے۔ تو اس آیت نمبر 51 اور 52 کے اندر جو بنی اسرائیل پر انعامات تھے، ان میں ان کا جو چوتھا انعام تھا وہ تھا معافی کا اعلان۔ اب معافی کا اعلان کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ وعدہ یاد دلایا کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر عنایات اور انعام دینے کے لیے 30 دن کے لیے بلایا، اور پھر اس کے بعد ان کی قوم نے کیا کیا کہ ایک بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو یہ جب 30 دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تو وہ بعد میں 10 دن اور بڑھا کر 40 دن کی مدت کر دی گئی۔ تو بنی اسرائیل نے شکر گزاری کے بجائے حضرت موسیٰ کے بعد سامری جادو کر کے کہنے کے مطابق ایک بچڑے کو اپنا معبود مان لیا، تو اس سزا میں سب کو ہلاک کر دیا جاتا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی معافی کا اعلان کر دیا۔ ثم عفونا، اور پھر ہم نے معاف کر دیا، انکم تم کو، من سے بعد ذالک اس کے بعد کے، لعلکم شاید کہ تم تشکرون شکر گزار بن جاؤ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معافی کا اعلان جو اس آیت کے اندر یہ ہے کہ کس لیے کیا کہ شاید وہ اس معافی کو سن کر بجائے جو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہے تھے اس کی بجائے وہ شکر کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے معافی کا اعلان سن کر وہ خوش ہو جائیں گے، اور اس میں شاید وہ ایمان لے آئیں۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور اس کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس معاف کرنے پر بھی اس کا شکر ادا نہیں کیا۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے، وَإِذْ جب آتَيْنَا دی ہم نے موسیٰ کو الکتاب کتاب، والفرقان اور فرق عطا کرنے والے یعنی کہ معجزے، لعلکم شاید کہ تم تہتدون تم ہدایت پا جاؤ۔ اور جب یہ اگلا ان کا تھا جو انعام بنی اسرائیل پر، وہ کیا تھا، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب موسیٰ کو کتاب اور فرقان معجزے یعنی کہ عطا کیے گئے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو اس میں فرقان جو ہے، بنی اسرائیل کو کتاب تو جو دی گئی وہ تھی تورات، اور اس کے بعد فرقان کے معنی فرق کرنے والی چیز ہے۔ تو بعض علماء اس سے مراد تورات لیتے ہیں، یہ تورات کا وصف ہے کہ حق و باطل میں وہ فرق کرتی ہے، اور بعض اس کو معجزات کے طور پر لیتے ہیں۔ اور اس جب کالا کہا موسیٰ نے لقومہ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک تم، تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنی جانوں پر، باتخاذکم ساتھ پکڑ کے تم نے،
یعنی کہ تم نے بنا کے یا پکڑ کے الجلا بچھڑے کو پکڑ کر پس تبو توبہ کرو الا طرف باریکم اپنے پیدا کرنے والے کی باری کی طرف، یعنی کہ فقتلو پس تم قتل کرو انفسکم اپنی جانوں کو، ذالکم یہ خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، اندہ نزدیک یا پاس، باریکم تمہارے باری کے، باری کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو، تمہارے پیدا کرنے والے کے، پس تابا توبہ کی اس نے قبول، پس اس نے توجہ کی، علیکم تمہارے اوپر، انہو اور بے شک وہ، ہوا وہی ہے توابو توبہ قبول کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا، نہایت مہربان۔ اور جب وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قومی اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اب یہ کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، کہ تم نے اپنی جانوں پر بچھڑے کو معبود بنا کر ظلم کیا ہے، فاتوبو پس تم توبہ کرو، الی بارئکم اپنے رب کی طرف، فقتلو پس تم قتل کرو، انفسکم اپنی جانوں کو، یعنی کہ اپنی جانوں پر کو قتل کرنے کا مطلب ہے کہ تم توبہ کر لو، انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے، پیدا کرنے والے کی طرف سے تمہارے لیے بہت بہتر ہے، فتاب علیکم اور پس اس نے تمہاری توبہ قبول کی، انہ هو التواب الرحیم اور بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو ان آیات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، ان میں بیان کیا ہے کہ جو چھٹا انعام تھا بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے، تفسیر حقانی کے مصنف لکھتے ہیں کہ اللہ نے یہ چھٹا انعام جو کیا ان کو وہ یاد دلایا جا رہا ہے، اور اس میں گوشالہ پرستی کی سزا میں ان کو سرے سے ہی ہلاک کر دیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا، تب بھی کوئی ایسی ان کے لیے بات نہ ہوتی، کیونکہ انہوں نے اتنا بڑا گناہ کیا تھا، اور وہ گناہ کیا تھا، وہ شرک تھا۔ تو وہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان لوگوں کو، کہ چونکہ ابھی تو اب نئے نئے ایمان لائے تھے اور ان کے دلوں میں ایمان راسخ نہیں ہوا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس بات کو معاف کر دیا، اور یعنی چند آدمیوں کے قتل کا حکم دے کر باقیوں کو معاف کر دیا۔ تو سید قطب شہید فی ظلال القرآن میں بیان کرتے ہیں کہ روایات میں آیا ہے کہ یہ حکم ہوا تھا کہ جو زیادہ اطاعت گزار گنہگار ہیں ان کو قتل کر دیں، اور یہ سزا ان کی ضدی، سرکش اور ہٹ دھرم طبیعت کے لیے بہت مناسب تھی کہ وہ برائیوں سے بچنا سیکھیں اور اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کریں، پھر اللہ تعالیٰ نے باقیوں کی توبہ قبول کر لی۔ تو یہ آج کا ہماری آیات ہو چکی ہیں 54، تو اگلی انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔